اب کسی کو اجازت نہیں ملے گی کہ دوبارہ جاؤ۔ ارے بھائی یہ زندگی کے اوقات ہیں، اس کے اندر آدمی یہ سوچے کہ اگر تھوڑا سا بھی وہ وقت مل گیا جس میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اپنے گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی، تو یہ زندگی کے لمحے، یہ زندگی کے اوقات ایسے ہیں، یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص بڑے گناہ سے ہوئے، لیکن دل میں یہ آیا توبہ کر لوں۔ اب توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے چلا، لیکن راستے کے اندر وقت آ گیا، ملک الموت پہنچ گیا، روح نکلنے لگی۔ یہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دو طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو اچھے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو برے لوگوں کی جان نکالتے ہیں۔ اور فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ کے یہاں مقبول ہیں، ان کی جان فرشتے ویسے ہی نہیں کھینچتے، بلکہ انہیں پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جنت کی حوریں آتی ہیں، کہا جاتا ہے ذرا ادھر دیکھو، یہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ جو ہی کہ اس کی نظریں ان کے اوپر جاتی ہیں تو وہ دنیا کے مزے کو بھول جاتے ہیں۔ وہ تو یہ کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی بس ہماری جان نکلے اور ہم جا کر کے اپنی ان روحوں سے جو ہمارے منتظر ہیں ان سے ہم ملاقات کر لیں۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے تم کپڑا جھاڑ کے اوپر ڈال دو۔ جھاڑی کے اوپر اگر کپڑا پڑ گیا اور اسے آپ کھینچنا چاہیں تو وہ کھینچے گا نہیں، وہ کانٹوں کے اندر الجھتا رہے گا۔ تو یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، کہ جب ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو روح کے نکلنے میں بہت سختی پیش آتی ہے۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھ رہے، دنیا کو تیار کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، ان کے دلوں کے اندر یہ تمنا رہتی ہے جلدی سے ہماری جان نکلے اور جلدی سے ہم اس دنیا سے جائیں۔ انسان کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ جب یہ دنیا میں آ رہا ہے تو بچہ روتا ہوا آتا ہے، سب کے کان لگے رہتے ہیں۔ جب یہ خبر ملتی ہے بچہ پیدا ہوا تو سب یہ پوچھتے ہیں بچہ رویا بھی ہے یا نہیں۔ اگر بچہ رویا ہے تو کہتے ہیں بہت خوشی کی بات، بچہ زندہ ہے۔ تو بچہ آ رہا ہے دنیا میں، انسان آ رہا ہے دنیا میں تو روتا ہوا آ رہا ہے اور دوسرے ہنس رہے ہیں۔ یہی انسان جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ دنیا رو رہی ہو اور یہ ہنستا ہوا جا رہا ہو۔ یہ حال اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ دنیا تو انہیں روتی ہے لیکن وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں جنت کی حوریں باہر کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کب آئے یہ ہمارا نیک بندہ اور ہم اس کے لیے یہاں بناؤ سنگار کریں، تو یہ خوش ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا تو روئے اور یہ ہنستا ہوا جائے، دنیا میں آئے ہو روتے ہوئے اور یہاں سے ہنستے ہوئے جاؤ، یہ تو صحیح زندگی ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی ذہن کے اندر آیا میں نے بڑے گناہ کیے، توبہ کر لوں۔ اب توبہ کے ارادے سے چلا، راستے کے اندر جان نکالنے والے فرشتے آ گئے۔ اب فرشتے آپس میں الجھ رہے ہیں۔ جو برے لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اس کی جان ہم نکالیں گے۔ اور جو اچھے لوگوں کی جان نکالنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو توبہ کے ارادے سے چلا ہے، اور جب یہ توبہ کرنے کے ارادے سے چلا ہے تو اس کی جان نکالنے کے مستحق ہم ہو گئے۔ اسی بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں، معاملہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ اے اللہ اس کی جان کون سے فرشتے نکالیں؟
اللہ کی رحمتیں دیکھو، کتنے اس کی رحمتیں ہیں، کتنا وہ رحمان ہے، کتنا وہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ کرنے والا جب اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو ایسا ہے جیسا کہ کسی کا اونٹ کھل کے بھاگ گیا ہو اور وہ پھر بھاگا ہوا اونٹ واپس آ جائے تو مالک کو کتنی خوشی ہوگی۔ حالانکہ اللہ کو کچھ ملنے والا نہیں، لیکن اس کی صفت جو ہے رحمان، اس کی صفت جو ہے رحم کرنے والا، یہ صفت دنیا میں ظاہر ہونی ہے۔ تو حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیسے ہو کہ دیکھو جس بزرگ کے ہاتھ کے اوپر یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا ادھر کی زمین کی نپائی کرو، اور جہاں یہ اپنے گھر سے چلا تھا ادھر کی زمین کی پیمائش کرو۔ اور ادھر زمین کو حکم ملا کہ جدھر جو ہے بزرگ کا گھر ہے جس کے ہاتھ کے اوپر یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، زمین ادھر سے سکڑ جائے تاکہ ادھر لمبائی کم ہو جائے اور ادھر لمبائی بڑھ جائے۔ چنانچہ زمین ادھر سے سکڑ گئی اور اس کے لیے بخشش کا کام بن گیا۔ ہم نیکی کا کام کرنے کے لیے چلیں، کیا خبر ہے راستے کے اندر ہی ہمارا وقت آ جائے، موت آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ یہ نیکی کا کام کرنے کے لیے چلا تھا تو اس کے لیے تو بخشش کے راستے کھل گئے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ نیکی کا مقام کیا ہے۔ کچھ اصل میں ہم لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی جو بالکل شیطانی دھوکہ ہے۔ اگر کوئی عالم یا کوئی نیک لوگ یا کوئی اچھی جماعت والے لوگ کسی کو سمجھائیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا احسان ہے۔ ارے بھائی احسان تو ان لوگوں کا ہے جو آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی آگ میں کود رہا ہو اور دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ لے اور اسے آگ سے بچا دے، تو کتنا بڑا اس کا احسان ہوا۔ جو گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، وہ تو دوزخ میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ دوسرے آدمی نے سمجھا کر کے اسے کھینچ لیا تو کتنا بڑا اس کا احسان ہو گیا۔ تو بھائی نیکی کا ارادہ کرو، نیکی کو کبھی چھوٹی مت سمجھو۔ چھوٹی نیکی بھی بعض دفعہ بڑی سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹا بڑا ہونا نیکی کا یہ تو اصل میں اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئی یا نہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا کام ہم نے کیا اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہوا تو چلا گیا، اور اگر ہم نے چھوٹا سا کام کیا اور اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو یہ ہماری نیکی بڑھ گئی، بہت درجے کے اوپر بڑھ گئی۔ تو انسان یہ نہ سوچے بلکہ یہ سوچو کہ زندگی کے اندر کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ رہے جس میں کوئی ہم اچھا کام نہ کر لیں، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ موت کا کیا وقت ہے۔ اگر اسی وقت میں موت آ گئی تو کم سے کم نیکی کا کام کرتے ہوئے تو ہم دنیا سے جائیں۔ اپنے بزرگ جتنے دنیا سے گزرے ہیں ان کا حال یہی رہا، انہوں نے کبھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کاش ہمارا ہاتھ جو ہے ایسے نیکی کے اوپر آ جائے جو ہمارے ساتھ چلے نیکی، کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے معتمد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جس وقت کے مکہ معظمہ میں گئے اور وہاں خانہ کعبے کا جو متولی ہے جس کے ہاتھ میں تالی رہتی ہے کعبے کی، اس سے ملے تو اسے یہ کہا لے بھائی میری طرف سے ایک تو یہ چھوٹی سی تلوار ہے اور ایک میری طرف سے یہ قرآن شریف ہے، یہ دونوں چیزیں